بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 98 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ اسی عنوان کے باب سے شروع ہوتی ہے، باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، کہ یہ باب ہے مسجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ اس باب میں ہم مختلف جو اختلافی صورت بھی بن جاتی ہے کہ بعض لوگ مسجد میں نماز جنازہ کے پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ احناف کے ہاں مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو دونوں کے مابین وجہ امتیاز کیا ہے اس کو بھی ذکر کریں گے، اور حدیث پاک پڑھ کر جو جواب بنتا ہے تو وہ بھی عرض کیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ قال ما صلی علی عمر الا فی المسجد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھی گئی۔ قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد وكذلك بلغنا عن ابی ہریرہ وموضع الجنازة بالمدینة خارج من المسجد وهو الموضع الذي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الجنازة فيه۔ امام محمد حدیث پاک لکھنے کے بعد اپنا مسلک تحریر کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی ہے۔ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ روایت اسی طرح پہنچی ہے، اور مدینہ منورہ میں جنازگاہ جو تھی وہ مسجد سے باہر تھی۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، اب ایک واضح سی بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف مسلک حناف ہے، تو دونوں میں تعارض لگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ تو مسجد میں ادا کی گئی، اور اس روایت کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی روایت موجود ہے کہ جس میں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی مؤخر ذکر روایت کے پیش نظر جو میں ابھی بیان بھی کرتا ہوں، وہ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کا جواز نہیں مانتے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر مسجد میں واقعی نماز جنازہ رکھا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سہل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی، تو ان روایات کی وجہ سے پھر بعض لوگوں نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا وہ جائز مان لیا، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر پھر اعتراض بھی کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ذکر کی جائے کہ جس کی بنا پر مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ مسلک احناف کی تائید ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو دیگر روایات ہیں کہ جن میں یہ مروی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی گئی، تو ان کا جواب بھی پھر اس کے بعد دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ۔ اب یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، امام بخاری کے استاد ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف صاف معلوم ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اسے کچھ بھی اجر نہیں ملا۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ جاتی تو زائد لوگ نماز جنازہ پڑھے بغیر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ کثیر بن عباس کہتے ہیں کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی۔ اسی طرح صالح جو آزاد کردہ غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حضرت ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زمانہ پایا، تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ اگر جنازگاہ نمازیوں سے بھر جاتی تو بقیہ لوگ نماز پڑھے بغیر واپس آ جاتے تھے اور مسجد میں نماز جنازہ وہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب یہ ہمارے سامنے جو دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ صاف صاف معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے والے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کوئی اجر و ثواب کے حقدار نہیں قرار پاتے۔ روایت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نمازی اس قدر زیادہ ہوتے کہ جنازگاہ بھر جاتی تو مسجد نبوی کے قریب بلکہ جنازگاہ کے متصل ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام اس میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کے بجائے واپس تشریف لے جاتے تھے۔ اب بالکل جنازگاہ بھی ساتھ ہے، مسجد بھی ساتھ ہے، تو مطلب اب اگر وہ پڑھنا چاہتے تو جنازگاہ کے بعد مسجد ان کے پاس ایک آپشن موجود تھا، لیکن مسجد میں وہ نہیں پڑھتے تھے اگرچہ وہ واپس جانا یہ پسند کرنے لیتے۔ یہی معمول ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بھی تھا۔ اب ہم جو ہے وہ اعتراض کے طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اعتراض بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ مسجد میں پھر کیوں ادا کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی جو ہیں سہل بن بیدہ ان کی نماز وہ مسجد میں کیوں ادا فرمائی۔ تو سب سے پہلے امام بہقی کی روایت میں پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن ابان الغنوی نے ہشام سے اور انہوں نے عروہ سے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیچھے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا اور آپ کو منگل کی شب دفن کیا گیا، مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اب یہ روایت ہے جس کی بنیاد پر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کی نماز جنازہ تو مسجد میں ادا کی گئی، جبکہ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے حدیث پاک لکھنے کے بعد جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اسماعیل غنوی جو ہے یہ متروک ہے، یعنی اس کی روایات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، جس کی چونکہ یہ متروک اور اس کی بنا پر روایت کے سند کے اعتبار سے یہ قابل حجت جو ہے وہ یہ روایت نہیں ہے۔ اور اسی روایت پر جو ہے مزید کلام جو ہے محدثین نے کیا وہ یہ کہ اس حدیث کی دوسری سند جو ہے وہ ہشام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی۔ اب اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس روایت میں ایک راوی عبداللہ بن ولید ہے، اور ابن معین نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ میں اسے تو جانتا ہی نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں لکھا، اور امام احمد بن حنبل جی اس سے جو ہے وہ حجت نہیں پکڑتے، فرمایا کرتے تھے کہ ابن عدی کا کہنا ہے کہ اس مذکورہ راوی جو ہے وہ جناب سوری جو ہے وہ اپنی جامع کے علاوہ دوسری کتاب میں غریب احادیث کی روایت یہ کرتا تھا، اور روایت مذکورہ میں ایک راوی سفیان بن محمد ہیں، میں انہیں گمان کرتا ہوں کہ یہ وہی فزاری ہیں جو ابن وہب سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابن عدی نے کہا کہ یہ حدیث چرایا کرتا تھا، اور اس کی حدیث میں موضوعات بھی شامل ہیں، اور راضی کہتے ہیں کہ میں اس کی حدیث جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، اور ابن حبان نے کہا کہ اس کی روایت کے ساتھ وجود درست نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنے مطلب اقوال جو ہیں وہ محدثین کے آپ کے سامنے اس روایت کی سند کے حوالے سے پیش کیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنے والی روایت وہ دو سندوں سے مروی ہے، اور ایک میں اسماعیل غنوی راوی جو ہے وہ مجروح، اور دوسری سند میں عبداللہ بن ولید اور سفیان بن محمد، یہ دو راوی ہیں جو ناقابل حجت ہیں۔ تو جب یہ قابل حجت ہی نہیں رہے تو ان کی روایتوں سے استدلال کرنا وہ بلا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال
اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے کہ ان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ وہ مسجد میں ادا کی گئی ہے، تو پھر اس کا تسلیم کرنے کے بعد کیا جواب ہوگا؟ یعنی اگر بالفرض آپ اس کو مان لیں تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو صاحب رد المختار نے فرمایا کہ اگر شیخین کی میت حجرہ مقدسہ میں رکھی ہوئی تھی اور کچھ نمازی مسجد نبوی میں وہ جنازہ پڑھ رہے ہوں تو دوسرے جو ہے وہ قول کی بنیاد پر اس کا یوں جواب دیا جا سکتا ہے، اور یہ کشف الغطاء عن وجہ مؤطا میں جو موطا امام مالک کی جو شرح ہے اس میں یہ دوسرے قول کی بنیاد پر، یعنی کہ اگر بالفرض مان لیں کہ مسجد میں پڑھی گئی تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدِ، کہ یوں ہی مسجد میں اگر مقبرہ ہو تو مقبرہ کی جگہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، فَلَا بَأْسَ أَن يُصَلَّى فِي مَوْضِعِ الْمَقَابِرِ مِنْهُ، کہ اگر مسجد میں ہی مقبرہ ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ جو دو صحابہ کرام ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی جو مقبرے ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد ہی میں ہیں، تو لہٰذا ان دو کا نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا وہ اس بنیاد پر تھا کہ مسجد میں مقبرہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر بھی آثار مختلف کتابوں میں لکھیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بارش وغیرہ کے عذر کی بنا پر ان حضرات کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیخین کی جو نماز جنازہ کی ادائیگی والی جو روایات ہیں، اول تو وہ قابل حجت ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ عذر کی بنا پر بھی ایسا کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے عام حکم نکالنا سب کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری جو حضرت سہل بن عطا بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازے کے حوالے سے ہے، تو وہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تحاوی شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ بعد میں منسوخ ہو چکا تھا، یعنی اولاً ایسا ہوا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سعد کی میت مسجد میں لے آؤ تاکہ میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھوں، تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا فرمائی تھی۔ اب سیدہ عائشہ کی بات پر لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ وہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کرام میں سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ سے نماز جنازہ کا مسجد میں ادا کیا جانا منسوخ ہونا وہ جانتے تھے، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کا وہ قول آپ کو یاد تھا، آپ نے سن رکھا تھا، اور وہ امر یہ والا جو ہے وہ ترک کر دینا بھی نبی علیہ السلام ہی کی طرف سے تھا۔ تو آپ کے ارشاد گرامی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ اس سے پہلے نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جاتی رہی، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث سے بے اعتبار عمل وہ اولا ہے جو اس حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ تو اب کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی علیہ السلام کی اس فعل کی خبر دیتی ہے جو آپ نے اباحت کے وقت سر انجام دیا تھا، جس سے پہلے نہیں موجود نہ تھی، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں اس اباحت کے منع ہونے کی خبر ہے جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اولا ہوئی، کیونکہ اس کی یہ ناسخ ہے۔ یعنی اولاً تو ہر ایک سے یہ ہے کہ کچھ بھی معنی نہیں ہے، اور حضرت عائشہ تو اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ امام طحاوی کے حوالے سے میں نے خلاصہ پیش کیا جو انہوں نے اس کو حجت کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو حضرت عائشہ کی حدیث پر ترجیح دی ہے کہ جو صحابی ہیں سہل بن بیضا کی نماز جنازہ کا مسجد میں ادا کرنا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس کی اباحت تھی، اور سیدہ عائشہ اسی واقعے کی خبر دے رہی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یعنی اباحت کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اس کی نہیں فرما دی تو وہ اس کے بعد کی خبر دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو بعد والا حکم ہے وہ پہلے کے لیے
ناسخ ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کو دلیل بنا رہی تھیں، جسے آج کچھ لوگ احناف کے مذہب کی جو ہے وہ مخالفت میں دلیل بناتے ہیں، سہل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے حوالے سے، تو وہ تو عمل منسوخ ہو چکا، اور جب منسوخ ہو چکا تو اب عمل ناسخ پر ہوگا، یعنی کہ جو مسجد میں نماز جنازہ ادا کرے گا اسے کوئی اجر نہیں ہے اور اس کا ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، تو ناسخ پہ جو ہے عمل وہ کیا جائے گا، منسوخ پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ احناف کا مذہب ہی لائق تقلید اور لائق عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔